اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ مثال جو ہے وہ دیتے ہیں، زندگی اور موت کی مثال بار بار جو ہے وہ، اگر اتنی نشانیاں ہیں، وہی نشانیاں بار بار اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں، جیسے ایک ون ورڈ انٹروڈکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے۔ کائنات کو اگر ہم غور سے دیکھیں، کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کون ہے جو ایک بیج زمین میں گرتا ہے اور اس زمین میں سے پھر اس کی کومپل نکال کے اس کو درخت بنا دیتا ہے؟ کون ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس چیز کے اوپر؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ کون سا قطرہ زمین میں جاتا ہے اور قطرے سے جو ہے وہ وہی بیج جو ہے وہ پانی لیتا ہے، اپنی رویدگی لیتا ہے، اور پھر اس میں سے ایک اتنی سی پتی جو ہے وہ زمین کا سینہ چیر کے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو گلیکسی ہے، کہا جاتا ہے کہ 7 ملین سنز اس کے اوپر جو ہے وہ گردش میں ہے، 7 ملین سنز آفتاب۔ کون ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ کبھی اس کو جھانکو، کبھی اپنے اندر اپنی مشینری پہ غور کرو کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں اندر سے جو ہے وہ رواں دواں رکھا ہوا ہے۔ ایک یہ نوخن بھی نہ ہو تو آپ کی انگلی کسی کام کی نہیں رہتی پکڑنے کے لیے، یہ آپ کی لیشز نہ ہو تو آپ جو ہے وہ سو نہیں سکتے، یہی بال اگر باہر نکلنے بجائے اندر نکل آئے تو پھر آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ایسے ہی ہو گیا ہے؟ یہ سب کچھ آٹومیٹکلی چل پڑا ہے؟ جو دہری ہیں نا، وہ اس کو کہتے ہیں قانون فطرت۔ اب بات یہ کہ قانون فطرت بنائے کس نے ہیں؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں قانون فطرت ہیں، اب جس قدرت نے بنائے ہیں اس قدرت کو بھی تو مانو۔ سائنسدان جو ہیں وہ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، مارس مریخ تک جو ہے وہ ان کی دوڑ جو ہے وہ چلی گئی ہے، اتنی نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، دنیا کے ایسے ایسے راز کھول رہے ہیں۔ اس کے باوجود عقل کے اندھے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دنیا بنائی کس نے ہے، کون اس کے طاقت اس کے پیچھے کون ہے، کون اس سورج کو جو ہے وہ کروڑوں سال سے نکالتا چلا آ رہا ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا، کون جو سسٹم یہ جو قائم کیے رکھا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھو، تمہیں رب جو ہے وہ خود نظر آ جائے گا۔ وآیاتن، اور نشانیاں، لہم، لیے ان کے، الارض، زمین، المیتۃ، مردہ، اور یہ مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے۔ کیا مردہ زمین کے جہاں پہ دھول اڑ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ ایک دانہ کہیں اگ نہیں رہا ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ احییناہا، احیا، مارک کر دیجئے گا۔ احیا کا معنی ہوتا ہے پیدا، اس نے پیدا کیا، اس نے زندہ کیا، نہ متکلم استعمال ہوا ہم کے لیے، ہاں اس کو احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا، اور نکالے ہم نے، منہا، اس سے، حبن، حبن ہے بے معنی کیا ہوتا ہے؟ دانا، غلہ، اناج، اور اس میں سے نکالا ہم نے غلہ، فَمِنْهُ، پس اس میں سے وہ، یاکلون، وہ کھاتے ہیں۔ نشانیاں دیکھنی ہیں اللہ کی تو مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے۔ اس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، ہم زندہ کرتے ہیں، اور اس میں سے ہم اناج نکالتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، باقی سارے بھی کھاتے ہیں۔ تو کون نکالتا ہے یہ اناج؟ تم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی ایک بیج کو جو ہے وہ صحیح طرح پھاڑ کے اس میں سے کومپل نکال سکو۔ کون جو ہے اس گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس گٹھلی میں سے جو ہے وہ پھر ایک کومپل ایک پھوٹتی ہے، ایک پتی سے جو ہے وہ نکلتی ہے، اور پتی نکل کے ایک تناور درخت بنتی ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، فِيهَا، اس میں، جنات، باغات، من نخیل، نخل کی جو ہے وہ جمع ہے، کھجوروں کے، وَأَنَابٍ، انبن کی جمع ہے جس کا معنی ہے انگوروں کے، اور اس میں سے باغات بنائے ہم نے کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ وَفَجَّرْنَا، اور جاری کیے ہم نے، فیہا، اس میں، من العیون، عیون کس سے ہے؟ عین واحد ہوتا ہے، عیون اس کی جمع ہے چشمے،
اور اس میں چشمے جاری کیے. یہ کس نے دریا چشمے کس نے جاری کیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کون جو ہے وہ جہاں پہ پانی چاہیے ہوتا ہے وہیں پہ پہنچاتا ہے. کون ہے جس نے پانی کا سورس؟ دیکھیے اللہ نے تمام وسائل ایک ہی دفعہ بنا دیے، وہی وسائل روٹیٹ ہو رہے ہیں. وہی پانی جو ہے وہ سمندروں میں ہوتا ہے، بخارات بنتے ہیں، اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے جو ہے وہ جس وقت ٹمپریچر میں دوبارہ جو ہے وہ واپس آتا ہے. کچھ اللہ میاں جو ہے وہ ٹینکیوں کی شکل میں سٹور کر دیتا ہے گلیشیئرز کے پاس، کچھ جو ہے وہ تمہیں دے دیتا ہے، اور کچھ برسا کے زمین میں سٹور کر دیتا ہے جس کو تم کنویں سے، نلکے سے، مشین سے نکالتے ہو. اور جہاں پہ زمین میں پانی گہرا دور چلا جاتا ہے وہاں پہ اللہ نے اس کے لیے سٹور بنا رکھے ہیں گلیشیئرز کی شکل میں. وہ دریا جو ہے وہ چلتے ہیں اور دریا چلتے ہوئے زمینیں سیراب کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کون جو ہے وہ؟ کیا اس سے پہلے تم یہ اگا سکتے تھے؟ تمہیں کسی غلے کا کنسیپٹ تھا کہ زمین میں کچھ بو گے تو اس میں سے نکلے گا؟ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ یہ مردہ زمین ہے، اس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، اس میں سے غلہ نکالا اور اسی میں سے تم کھاتے ہو. اسی میں ہم نے باغات بنائے انگوروں کے، کھجوروں کے، انگوروں کا، کھجوروں کا، اس لیے کہ اس معاشرے میں یہ چیز عام تھی. اور اس میں سے ہم نے چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم کھاؤ اس کی پیداوار، تم کھاؤ اس کا پھل. پھل کہتے ہیں نا ثمر کو، تم کھاؤ اس کا پھل. وَمَا عَمِلَتْهُ، اور اب یہ ماں، 4 استعمال ہوتے ہیں ماں کے. اب یہاں پہ ماں پہلے میں استعمال کر رہا ہوں نافیہ کے طور پہ، اس کا ترجمہ نافیہ کے طور پہ کر کے دیکھیے. اس کے بعد پھر ہم اس کو موصولہ کے طور پہ استعمال کر کے دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. وَمَا عَمِلَتْهُ، اور نہیں کیا ایدیہم، انہوں نے خود تو نہیں کیا نا، با محاورہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے تو یہ نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ یہ پھر سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں آتی کہ یہ ان کے ہاتھوں کی کاروائی تو نہیں ہے. کیا ہاتھوں سے یہ زمین پھاڑ کے اس میں سے غلہ نکال سکتے ہیں؟ اس میں بیج بو سکتے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ رویدگی، اس کو جو ہے وہ آبپاشی اس کی کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. جب وہ نہیں کر سکتے، افلا یشکرون، پھر وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہیں شکرے کیوں ہیں؟ جب خود کچھ کر ہی نہیں سکتے تو جو کر رہا ہے اللہ نے تمام کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی. زمین کو حکم دیا تمہارے لیے اس میں سے پھل نباتات نکالے تاکہ تم جو ہے وہ اپنی زندگی کا سروائیول کر سکو، تم کھا سکو، اس میں سے تم بھی کھا سکو، تمہارے مویشی بھی کھا سکیں، تمہارے جانور بھی کھا سکیں. تو جب کھا لیتے ہو، جب دے دیتا ہے اللہ، تو پھر اس افلا، پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے اس کا؟ افلا یشکرون. اگر ہم اس کو ما موصولہ کے طور پہ استعمال کریں، نافیہ تو ہو گیا کہ تم نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو ما موصولہ کے طور، اور جو عمل کیے تم نے اور جو کیا تم نے، تمہیں توفیق کس نے دی اس کی؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے زمین پہ بارش برسائی، تم نے زمین کھودی، تم نے زمین میں بیج رکھا، تم نے اس کے بعد اس کی گوڈی کی، اس میں سے جھاڑ پھونس نکالی، پودا بنا، تم نے جو ہے وہاں سے گندم لی، گندم سے لے کے آٹا بنایا، آٹا بنا کے روٹی کھائی اور پھر تم نے کھائی. تو جو کچھ تم نے یہ خود کیا، کیا تم خود یہ بھی کر سکتے تھے؟ اللہ کی مدد کے بغیر تم کر سکتے ہو؟ جب تم کر نہیں سکتے یا کرتے بھی ہو تو ایک بڑا چھوٹا سا پارٹ. اصل میں یہ جو موصولہ لگانے کا مقصد ہے نا کہ کچھ تم کرتے ہو اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تکبر میں آ جاتے ہو کہ یہ میری عقل تھی، یہ میرا جو ہے وہ کمال تھا، میرا علم تھا کہ میں نے یہاں پہ جو ہے بڑے ٹائم پہ تھے حلواتا، بڑے ٹائم پہ اس کو پانی دے دیا، میں نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں اس کی جو ہے وہ گوڈی ٹائم پہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا. یہ تو پورشن ہے. کیا تم اکیلے کچھ کر سکتے ہو؟ جو تم نے کیا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو پھر افلا یشکرون، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ تم جو ہے وہ جب دیتا اللہ ہے، پالتا اللہ ہے، حصہ تم نے کسی اور کا نکال کے رکھا اس میں سے کہ اس میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ جانا ہے وہاں پہ. اللہ نے تو زکوٰۃ اینڈ عشر کی شکل میں ایک نظام بنا دیا تمہارے لیے، تم نے اس میں سے پیداوار میں سے حصہ نکال دینا ہے. اللہ نے تو تمہارا اتنا بھی خیال رکھا کہ اگر تم خود آبپاشی کرتے ہو تو حصہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اگر خود قدرت کرتی ہے تو حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. تم اس کو دو، اس کے علاوہ تم جو ہے وہ حصے نکال دیتے ہو، فلاں بزرگ کا، فلاں بابے کا، فلاں دربار کا حصہ جو ہے وہ نکال کے رکھ دیتے ہو. شکر کرنے کی باری آتی ہے تو کسی اور کی، دین لینے کی باری آتی ہے تو اللہ سے. سبحان اللہ سے پاک ہے وہ ذات. ایک ہے قانون تزویج. تزویج کیا ہوتا ہے؟ جوڑوں کا قانون، تسنیہ کا قانون. دنیا میں کوئی شے اللہ نے اکیلی نہیں بنائی. اگر ہم غور کریں، کوئی شے
مماثلت رکھتی ہے، مقابل ہے۔ نر کے لیے مادہ ہے، عورت کے لیے مرد ہے، دن کے لیے رات ہے، اندھیرے کے لیے روشنی ہے۔ پھر دنیا کے لیے کیا ہوگا؟ زندگی کے لیے موت ہے، دنیا کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت ہوگی۔ تو پھر اس آخرت پہ ہم یقین کیوں نہیں رکھتے؟ جب یہ قانون تزویج ہے، تسنیہ کا قانون ہے کہ ہر چیز دو ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، اور ہر چیز کے پیدا کیے ہم نے زوجین جوڑے، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ اس درخت کے بھی جوڑے ہیں، یہ ہر پھل کے، ہر پھول کے، ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح انسان جو ہے وہ اپنا تخم، اپنا نطفہ جو ہے وہ لیتا ہے فرٹائل ہوتا ہے، اسی طرح جانوروں کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے ان کے ملاپ جو ہے وہ کرواتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ملتے ہیں، ملنے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے پیداوار جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، زندہ مردہ، زندگی موت، نر مادہ، مرد عورت، رات دن، صبح شام، روشنی اندھیرا۔ جب سب کچھ ہے تو پھر زندگی کا آخرت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جب آخرت ہے پھر اس آخرت پہ یقین کیوں نہیں آتا ہمیں؟ کہہ دیتے ہیں زبانی کلامی ہاں آخرت ہے، لیکن اس آخرت پہ یقین ہم نہیں رکھتے۔ دیکھیے یہ تزویج کا قانون ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، جوڑے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، سوائے کس کے؟ جو پہلے فرمایا گیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اکیلی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ جوڑا کس کے ساتھ بنتا ہے؟ جو اس جیسا ہوتا ہے، تو اللہ جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج، تخلیق کیے، پیدا کیے جوڑے، کلہا، سب کے سب۔ اب یہاں پہ بڑی براڈر لائن میں جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا، نمبر ایک، تم میں سے سب کے جو ہے وہ جوڑے پیدا کر دیے، اس میں تنبت الارض، جو تم زمین میں اگاتے ہو، نباتات جو تم اگاتے ہو اس کے جوڑے بنا دیے، ہر چیز کے جوڑے، زمین میں جو اگتا ہے سب کچھ اس کے جوڑے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہاری اپنی جانوں کے جوڑے، ہر چیز کے جوڑے، وَمِمَّا، اور اس میں سے لا یعلمون، جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ واحد ہے، احد ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کا جوڑا ہے۔ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر اسی جوڑے کی نسبت سے جب تم مان رہے ہو دن رات، روشنی اندھیرا، صبح شام، نر مادہ، مرد عورت، موت زندگی، دنیا کے ساتھ پھر آخرت کیوں نہیں رکھتے ساتھ؟ یہ آخرت جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ تو یہاں پہ بتانا کا مقصد یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اس نے جوڑے بنائے ہر چیز کے جو تم زمین میں اگاتے ہو، اور تمہاری اپنوں کے بھی اور اس کے بھی جس کو تم نہیں جانتے۔ تو آخرت جو ہے وہ ذہن میں رکھو، جب دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہے۔ جب آخرت ہے، زندگی ہے تو موت ہے نا، یا تو بتا دیں کہ یہ موت اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، کوئی ہے ہمیں زندہ نظر آتا؟ جیسے ہی گرمی آتی ہے اس کے بعد سردی بھی اس کا جوڑا ہے، رات آتی ہے تو دن جوڑا ہے اس کا۔ اگر ایک ہی چیز ہو تو یہ کائنات وجود میں ہی نہ رہے۔ اگر صرف رات ہو تو کیا زندہ رہ سکتے ہیں ہم؟ اگر صرف دن ہو تو کیا زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر صرف اندھیرا ہو تو کیا زندگی سروائیول ہے؟ اگر صرف روشنی ہو تبھی بھی سروائیول نہیں ہے ہمارا۔ تو جب سروائیول نہیں ہے جوڑے کے بغیر، تو پھر ہمیں کیوں یہ یقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے ساتھ آخرت بھی جڑی ہوئی ہے؟ دنیا دارالعمل ہے، اس دارالعمل کا جوڑا کیا ہے؟ دارالجزا، اور وہ دارالجزا کیا ہے؟ دارالجزا ہے روز محشر، اس آخرت میں۔ دنیا میں جو کچھ تم کرو گے وہی کچھ تم جو ہے وہ آگے جا کے کاٹ لو گے۔ یہ جوڑا ہے جس کا قانون یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، جو تم زمینوں میں اگاتے ہو، جو تمہاری اپنی جانوں کے میں سے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے جو تم نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ آخرت کا بھی چھوڑ دیں۔ وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ان کے لیے مردہ زمین، أَحْيَيْنَاهَا، اس کو زندہ کیا ہم نے، زندہ کرتے ہیں ہم، وَأَخْرَجْنَا، اور نکالتے ہیں ہم، منہا، اس سے، حبًّا، دانا، غلہ، اناج، فمنہ یاکلون، پھر اس میں سے تم کھاتے ہو، وجلنا فیہا، اور بنائے اس میں ہم نے، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور جاری کیے اس میں چشمے ہم نے۔ دیکھیں یہ ایک سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے، مردہ زمین،
پانی برسا، اس میں جو ہے وہ رویدگی آئی، اس میں جو ہے وہ اللہ. اچھا چلیں آج تو ہم بیج بو لیتے ہیں، یہ گندم آئی کہاں سے تھی؟ اللہ نے اس کے بعد اس کی نسل چلا دی نا. انسان نہیں تھا، آدم تخلیق کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آدم تخلیق کر کے پھونک مار کے بنا دیا تھا پتلے کو. تو اسی طرح یہ گندم، یہ اناج جو کس نے اگایا؟ اللہ نے یہ طریقہ، یہ تخلیق کا پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین مردہ تھی، اس زمین میں جو ہے وہ ہم نے بارش برسائی، اس میں ہم نے جو ہے وہ بیج اگائے، یہی غلہ اگا، اور پھر اس کے ہم نے جوڑے بنا دیے، اور پھر سلسلہ تناسل جو ہے وہ چل پڑا، اور پھر وہ چلتا آ رہا ہے. جس طرح ایک آدم، اور آدم سے پھر ہوا، ہوا سے پھر جو ہے وہ پہلا جوڑا قابیل اور حابیل، اور پھر اس کے بعد دنیا جو ہے وہ چل پڑی. اسی طرح پہلے مردہ زمین میں سے اللہ نے جو ہے وہ بارش برسائی، بیج بویا، غلہ نکالا، وہ ہے جو تم کھاتے ہو اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے، تاکہ تم کھاؤ اس کو، تاکہ تم اس کا پھل کھاؤ. یہ کس کے لیے؟ یہ بھی نشانی کہ ہر چیز تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دی. دیکھیے بات یہی ہے کہ ہر کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے، اور تم کس کے لیے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے کام کر رہی ہے، اور تم سے اللہ کی توقع کیا ہے کہ تم اس کے لیے کام کرو. کیا کام کرو؟ اس نے بتا دیا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، بس ایسے گزار کے آ جاؤ. اللہ نے بڑے دعوے سے باقی جو ہے وہ جتنی تھی مخلوقات، کہ ان کو تو ان میں تو نافرمانی نہیں ہے. نافرمانی تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا بندہ ہوگا، اس کو میں شعور بھی دوں گا، اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا، تو وہ ہوگی میری پروڈکٹ اصل. تو وہ پروڈکٹ اللہ نے بنا دی، لیکن وہ پروڈکٹ آ کے یہاں پہ شیطان کے پیچھے چل پڑی. وما عملتہ ایدیہم، اور جو کیا ہے تم نے خود، نہیں کیا تم نے کچھ بھی. افلا یشکرون، تم نے خود کچھ نہیں کیا تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے اس کا؟ سجدہ اس کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے ہر چیز کے، جو تم زمین میں سے اگاتے ہو، اور جو تمہارے اپنے ہیں، اور ان کے بھی جو تم نہیں جانتے. دیکھیے یہ نشانیاں ہی اگر ہم دیکھ لیں، اپنے انسان کی باڈی پہ غور کر لیں، اپنے دائیں بائیں غور کر لیں. پانی آسمان سے ایک اترتا ہے، زمین ایک ہے، کوئی پھول سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کسی کا ذائقہ کڑوا ہے، کسی کا تلخ، کسی کا میٹھا ہے، کسی کا کسیلا ہے، کسی کی خوشبو کچھ ہے، کسی کی خوشبو ہے. آج ایک آم کو ہی لے لیں تو 70 قسمیں اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں. کون ہے اس کے پیچھے؟ وہ جو ہے اسی کا شکر ادا کرنا ہے. ہمارا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اللہ کو پہچانے ہم. جب دنیا ہے تو پھر آخرت بھی آنی ہے. جب آخرت آنی ہے تو جو اعمال کر رہے ہیں اس کی جزا بھی ہمیں ملے گی. اس جزا کے لیے زیادہ راہ تیار کرنا ہے ہم نے. وہ زیادہ راہ تیار کر لیں گے تو بچت ہو جائے گی، نہیں تو پھر جنہوں نے نہیں کیا ان کا انجام ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ابھی ہم نے اس بستی والوں کا بھی پڑھ لیا تھا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.